واو حرص والا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذروا ظاہر الاسم وباطنہ، وقال اللہ تبارک وتعالی من یعمل سوءا یجز به، وقال اللہ تبارک وتعالی وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز علماء کرام، بزرگان محترم، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کی طرف سے حالات جب بھی آتے ہیں، ان حالات کے آنے کی دو وجوہات ہوتی ہے۔ حالات کے آنے کی دو وجوہات ہوا کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے گناہ حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی حالات کو ہم پر ڈالتے ہیں تاکہ میرے بندے ان گناہوں سے توبہ کر لے اور میرے بندے میرے بن جائیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر حالات آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں، لیکن علماء مفسرین نے، محدثین نے فرمایا کہ زیادہ تر جو حالات آتے ہیں وہ اہل ایمان کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ جب ایمان والوں کے ایمان میں، اعمال میں بگاڑ آ جاتا ہے، یقین میں بگاڑ آ جاتا ہے، اور جب مومن بندہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اس گناہ کا اس کو ادراک نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی حالات کو ڈال دیتے ہیں کہ حالات کو ڈالنے کے بعد تو کم سے کم ایمان والا چوکنا ہو جائے، متنبہ ہو جائے اور صحیح معنوں میں یہ اللہ کا بندہ بن جائے۔ لیکن حالات آنے کے بعد اہل ایمان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ چونکہ ایک فطری چیز ہے، نیچرلی چیز ہے، پریشانی کا آنا، پریشان کا ہو جانا، لیکن اہل ایمان حالات آنے کی وجہ سے مغموم ہو جاتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان کی ایک نیچرلی چیز ہے، لیکن ایمان والا بے چین نہیں ہوتا۔ اس لیے مشائخ نے لکھا ہے کہ ایک ہے پریشانی کا ہونا اور ایک ہے بے چینی کا ہونا۔ تو اہل ایمان، ان پر اگر حالات آتے ہیں تو یہ پریشان تو ضرور ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بے چین نہیں ہوتے۔ بے چین غیر ایمان والے ہو جاتے ہیں، اور ایمان والے بے چین کیوں نہیں ہوتے؟ اس طرح پریشان تھوڑی دیر کے لیے ہو جاتے ہیں، تھوڑے وقت کے لیے، تھوڑے وقفے کے لیے، پھر اہل ایمان کو اس پر اعتماد ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر میرے اللہ کی مدد ضرور شامل حال ہوگی، اور اس کو
اپنے اللہ پر اعتماد ہوتا ہے کہ میرا اللہ میری بات کو ضرور سنے گا، میری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ اور اہل ایمان کو چونکہ اس بات پر اعتماد ہوتا ہے کہ حالات کو اللہ ہی نے ڈالا ہے اور حالات کو سدھارنے والے بھی اللہ ہی ہیں، اس لیے ایمان والا تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو جاتا ہے لیکن بے چین نہیں ہوتا، اور نہ ہی بے چین ہونا چاہیے۔ ہاں، لیکن اپنے ذات کے اعتبار سے انسان کو سوچنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ آیا یہ جو اس وقت میں حالات آئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئے تو ساتھی عیادت کے لیے آئے، پوچھا کہ کیا ہو گیا، آپ کس وجہ سے بیمار ہو گئے یا کون سی آپ کو پریشانی لاحق ہوئی؟ تو کیا فرماتے ہیں، میرے گناہوں نے مجھے بیمار کر دیا ہے، میرے گناہوں نے مجھے بیمار کر دیا ہے۔ اپنی ذات میں ٹٹولتے تھے صحابہ کہ یہ میرے بدعمالی کے نتیجے کی وجہ سے اس وقت میں یہ حالات ہیں۔ یہ انسان کو سوچنا چاہیے، اہل ایمان کو۔ اور اس وقت میں جو حالات ہیں دوستو، یہ ہم سب کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یہ حالات آئے ہیں، اور ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یہ سرزمین ناپاک ہو چکی ہے۔ اب اللہ اس سرزمین کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں چھٹائی کر رہے ہیں، حق کی، باطل کی، صحیح کی اور غلط کی یہ پہچان ہونے کا وقت ہے۔ اس لیے ہر ایک انسان کو بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، اور ہر وقت میں اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک لومڑی ایک ہرن جنگل میں رہتی تھی، حمل سے تھی، بچہ جننے کا وقت آیا تو جنگل سے اور دور کنارے پر چلی گئی، جو جنگل کا کنارہ ہوتا ہے وہاں چلی گئی۔ جو وہاں کنارے پر پہنچی تو دیکھا کہ سامنے ندی ہے، دائیں مڑ رہی تھی تو دیکھا کہ دائیں طرف شیر ہے، بائیں طرف شکاری ہے۔ اوپر دیکھا تو اوپر سے آسمان سے بجلی کے کڑکے کی آواز آ رہی ہے۔ اب یہ اونٹنی پریشان ہو گئی، یہ اونٹنی پریشان ہو گئی، ہے اللہ میں کیا کروں۔ ادھر دیکھے تو شکاری میرا شکار کرنے کے لیے تیر لگائے بیٹھا ہے، ادھر شیر میرا شکار کرنے کے لیے بیٹھا ہے، اور ادھر ندی ہے، اور ادھر جو ہے نا تیری رحمت جوش میں ہے یا تیرا غضب جو ہے نا جوش میں ہے۔ تو آسمان پر جو بجلی کے کڑکی کی آواز آ رہی ہے، اللہ ایسے وقت میں کیا کروں، میں تو اپنے بچے کے جننے کے لیے کنارے کا انتخاب کر کے یہاں تک آئی تھی۔ اب وہ اونٹنی تھوڑی دیر کے لیے پریشان، ہرن تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گئی کہ ہر طرف سے میرے لیے موت ہی موت ہے، سامنے جاتی ہوں تو ندی ہے اس میں کودنا پڑے گا، ادھر دیکھے تو ادھر شکاری ہے، ادھر دیکھے تو ادھر شیر ہے نا، اور ادھر سے جو ہے نا پھر بارش بھی برسنی شروع ہو گئی، پریشان ہو گئی تھوڑی دیر کے لیے۔ لیکن ان تمام پریشانیوں میں سے اس نے ایک طرف توجہ ڈال کر اپنی تمام تر طاقت اور قوت کو ایک چیز کے اوپر مرکوز کر دیا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تو واقعات میں لکھا ہے کہ دیکھیے اللہ کی قدرت کاملہ کیسی عجیب و غریب ہے کہ جیسے ہی آسمان سے بجلی گری، اس گرنے کی وجہ سے شیر کی آنکھوں پر وہ بجلی پڑی تو شیر اندھا ہو گیا اور وہیں پر مر گیا۔ ادھر نہیں، بجلی گری تو وہ جو شکاری تھا اس کے اوپر گری، وہ وہیں گر گیا، اور اس کے ہاتھوں میں جو تیر کمان تھا وہ تیر چھٹا، جس کی وجہ سے وہ شیر کی آنکھ کو لگی، وہ شیر اندھا ہو گیا۔
اور ادھر جو آگ لگ چکی تھی، اللہ کی رحمت کی بارش شروع ہو گئی تو وہ ساری کی ساری آگ بجھ گئی۔ اب وہ ہرن ایسے موقع پر ایک طرف چلی گئی اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے اس نے اطمینان کے ساتھ میں بچے کی ولادت کی۔ تو مشائخ نے لکھا ہے کہ جب ایسے چاروں طرف کے حالات میں انسان اہل ایمان گھر جائے تو اہل ایمان کو ایک ہی کام ہے اور ایک ہی کام کرنا چاہیے کہ اپنی تمام تر توجہات کو اور تمام تر طاقت اور قوت اور صلاحیت کو اس اللہ کی طرف لگا دے اور اس اللہ پر متوجہ ہو جائے کہ اللہ اب ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو ہی ہم کو ان تمام مشکلات سے نکالنے والا ہے، ان تمام حالات کو دور کرنے والا اللہ تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو بندے کو جس کام کا مکلف بنایا گیا ہے، بندہ اگر اتنا کام کر لے، بقیہ کام اللہ کے سپرد کر دے، تو کریم اللہ کے حوالے اپنے تمام کام کو کر دے، وہ اللہ اپنی مدد کا ظہور فرما دیتے ہیں۔ لیکن کب؟ جب بندہ یکسوئی کے ساتھ میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور آج کے حالات دوستو بزرگوں ہمارے لیے ایسے ہی ہے کہ ہم سب طرف سے گھرے ہوئے ہیں۔ ایسے وقت میں ہم سب کی ضرورت ہے کہ ایسے موقع پر ہم سب کے سب کیا ہو جائیں؟ رجوع اللہ ہو جائیں، اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے درست کر لیں، اللہ سے صلح کر لیں، اللہ سے دوستی کر لیں کہ اللہ بہت ہو گیا، اب ہم گناہ کرتے کرتے گناہوں سے عاجز آ چکے ہیں، پریشان ہو چکے ہیں، اللہ ہمارے لیے کوئی چھٹکارے کا راستہ نہیں ہے، نکلنے کا راستہ نہیں ہے، باری تعالیٰ تجھے اپنی قدرت کاملہ سے ہمیں اس پریشانی سے، اس گناہ سے نکال سکتا ہے۔ اور اللہ سے کہا کریں اللہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری قربانی سب تیرے لیے ہے، لیکن اے اللہ ہم اس وقت تک کے ان تمام کاموں کو نہیں کر سکتے جب تک کہ تیری توفیق شامل حال نہ ہو جائے، اور اے اللہ ہم کسی گناہ سے نہیں بچ سکتے جب تک کہ تیری توفیق شامل حال نہ ہو جائے۔ ہم گناہ سے بھی بچیں گے تو تیری توفیق ہی سے، اور کوئی نیکی بھی کریں گے تو تیری ہی توفیق سے۔ جب بندے کے دل کے اندر یہ عزم ہوگا اور بندہ اس نیت کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوگا دوستو، تو آپ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں نا کہ جب بچہ پریشان ہو جاتا ہے، گلی کوچے میں کھیلنے لگتا ہے، اس کو کوئی دوسرا بچہ مارتا ہے تو روتا ہوا گھر میں آتا ہے نا، پریشان ہو کر کے گھر میں آتا ہے، امی فلاں بچے نے مجھے مارا، ہے نا، روتا ہوا آتا ہے، ماں کے سامنے دو چار قطرے آنسو کے بہا لیتا ہے، ماں کو فوراً اس بچے کی محبت آتی ہے۔ اگر وہ بچہ گندا ہو چکا ہوتا ہے، ماں اس بچے کی گندگی کو دور کر دیتی ہے، صاف کر دیتی ہے اور اس بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ تو وہ تو خالق کائنات ہے، اسی اللہ نے ماں کے دل میں ایک درجہ محبت ڈالی ہے، تو ماں کا یہ عالم ہے دوستو۔ اور جو خدا، جو اللہ ایک دو نہیں 70 نہیں 1000 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب ہے، تو کیا وہ رب ہم سے راضی نہیں ہوگا؟ وہ رب تو ماں سے بھی جلدی جو ہے نا ہم سے راضی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں منانے کی ضرورت ہے۔ ماں کو منانے میں دیر لگ سکتی ہے لیکن اللہ کو منانے میں دیر نہیں لگ سکتی دوستو۔ تو یہ ہمارے گناہوں کے نتیجے کی وجہ سے آج ہم سب پر کے اوپر یہ حالات ہیں۔ اور گناہ وہ کیسے ہیں؟ گناہ کی وجوہات کیا ہیں؟ 4 وجوہات کی بنا پر انسان گناہ کر بیٹھتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ گناہ کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں اس گناہ کا کسی کو علم نہیں ہے، اس گناہ کا کسی کو علم نہیں ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، کہ اے میرے بندے کوئی انسان تیرے گناہ کو نہیں دیکھے گا، اور اس تیرے گناہ کا علم کسی میرے بندے کو، کسی مخلوق کو نہیں ہو سکتا، لیکن میں رب ہوں، میری آنکھوں سے چھپ کر کے تو گناہ نہیں کر سکتا، میری آنکھوں سے چھپ کر کے تو کوئی گناہ نہیں کر سکتا، ہے نا۔ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے انسان کے گناہ کرنے کی؟ میں نے ٹیلی فون پر کس کو کیا کہہ دیا، کسی کو اس کا علم نہیں، کوئی نہیں جانتا۔ موبائل کے اوپر کس کو ہم نے کیا بک دیا، لیٹر میں ہم نے کیا لکھ دیا۔ اللہ کیا کہتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کیا ہے میرے بندے میں تیرے دل کے رازوں کو، بھیدوں کو جاننے والا ہوں۔
جو تیرے دل کے اندر باتیں آتی ہیں نا، ان تمام راز کو اور چھپی ہوئی باتوں کو میں جاننے والا ہوں، میں اس سے بے خبر نہیں ہوں، باخبر ہوں۔ تیسری وجہ انسان کی کیا ہوتی ہے گناہ کرنے کی؟ انسان سمجھتا ہے چلو گھر میں کوئی نہیں ہے، یہاں پر کوئی نہیں ہے، میں تنہائی کے اندر ہوں، نہ ماں دیکھ رہی، نہ باپ دیکھ رہا ہے، نہ کوئی میرا دوسرا دوست احباب دیکھ رہا ہے، چلو موبائل کے اوپر گناہ کرو، چٹنگ بازی کرو، موبائلوں پر جو ہے نا چادر اوڑھ کر تنہائی کے اندر کیا کرو؟ فلم بازی کرو، آنکھوں کا بھی زنا، کان کا بھی زنا، ہاتھ کا بھی زنا، نفس کا بھی زنا، سارے اعضاء ہمارے گناہ میں ملوث۔ تو انسان پھر اس گناہ پر جرأت کرتا ہے، ہمت کرتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اے میرے بندے تیرے ساتھ میں کوئی نہیں، لیکن میں اللہ ہوں، میں ہر وقت میں تیرے ساتھ ہوں۔ جہاں تو دو ہو، تم دو ہو تو تیسرا تمہارا رب ہے، جہاں تم تین ہو تو چوتھا تمہارا رب ہے، جہاں پر چار ہو تو پانچواں تمہارا رب ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ نہیں تمہارے ساتھ میں ہے، تم چاہے کہیں بھی چلے جاؤ، خلوت میں جاؤ، جلوت میں جاؤ، اندھیرے میں جاؤ، اجالے میں جاؤ، سمندر میں جاؤ، جنگل میں جاؤ، کہیں جا کر کے گناہ کرو، ہر وقت میں اللہ تمہارے ساتھ میں ہے۔ یہی تو مومن کا یقین ہوتا ہے کہ نہیں میرا اللہ میرے ہر چیز سے واقف ہے۔ اور جب یہ تصور ہوگا کہ میرا اللہ میرے اس گناہ کو دیکھ رہا ہے تو پھر بندہ اس گناہ سے توبہ کرے گا، اس گناہ کو چھوڑے گا۔ چوتھی وجہ کیا ہوتی ہے انسان کے گناہ کرنے کی؟ میں گناہ کروں گا، کوئی میرا کیا بگاڑے گا؟ کوئی بچہ اگر نوجوان ہو جائے، اس کا باپ بھی نہ ہو، ماں سمجھاتی ہے نہیں سمجھتا، دوست احباب سمجھاتے نہیں سمجھتا، علماء سمجھاتے نہیں سمجھتا، جماعت کے ساتھی سمجھاتے نہیں سمجھتا، اور پھر اوپر سے اکڑ کر کہتا ہے تو میرا کیا بگاڑے گا؟ کوئی خیرخواہ دوست اگر سمجھا دے تو بولتے ہیں نا آج کل کے، کیا تیرا کھا رہا کیا میں آئے؟ تو کون ہوتا مجھے بولنے والا؟ تم کیا میرا بگاڑے گا؟ میری مرضی میں جو چاہوں کروں، ہے نا؟ تو اللہ کہتے ہیں میرے بندے دنیا والے تیرا نہیں بگاڑیں گے، میں اللہ بگاڑوں گا۔ اور میں کیسے بگاڑوں گا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، تیرے رب کا کوڑا ایسا برسے گا کہ دنیا و ما فیہا سے بھی تو بے خبر ہو جائے گا۔ تیرے رب کا کوڑا بہت زبردست ہے، دنیا والے تیرا نہیں بگاڑیں گے لیکن میں رب بگاڑوں گا۔ اور انسان سمجھتا ہے کہ گناہ چھوٹا ہے، کیا ہوگا، کر لیا تو کیا ہوگا؟ نہیں، جس چھوٹے گناہ پر اصرار کرنے لگ جاتا ہے بندہ، اس چھوٹے گناہ کے اصرار کی وجہ سے، اس چھوٹے گناہ پر اصرار کرنے کی وجہ سے وہ چھوٹا نہیں رہتا، اب وہ بڑا بن جاتا ہے، وہ کبیرہ بن جاتا ہے، صغیرہ کے بجائے کبیرہ بن جاتا ہے۔ لیکن انسان کو یہ سمجھنا چاہیے، ایک تابعی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر الہام فرمایا، عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ، کہ میرے ان بندوں سے کہہ دو کہ جس گناہ کو چھوٹا سمجھ کر رہے ہیں، یہ میرے بندے جس گناہ کو چھوٹا سمجھ کر رہے ہیں، کیا میں ان بندوں کی نگاہ میں اس معصوم دودھ پیتے بچے سے بھی زیادہ مجھے حقیر سمجھ رکھا ہے کہ یہ گناہ کرتے وقت میں کھڑکیوں کو بند کر لیتے ہیں، دروازوں کو بند کر لیتے ہیں، روشن دان کو بند کر لیتے ہیں، لیکن جس کھڑکی سے تیرا رب دیکھ رہا ہوتا ہے اس کھڑکیوں کو کیوں نہیں بند کرتا؟ کیا تم ان دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ حقیر مجھے سمجھا ہے؟ اور ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میرے ان بندوں سے کہہ دو، اللہ نے ان پر الہام کیا کہ میرے ان بندوں سے کہہ دو، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ان بندوں سے کہہ دو کہ اے میرے بندے، جس گناہ کو تو چھوٹا گناہ سمجھ کے کر رہا ہے، تو اس کو مت دیکھ کہ یہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بلکہ اس رب کو دیکھ کہ وہ رب کتنا بڑا ہے، تو اس بڑے رب کی نافرمانی کر رہا ہے۔
اس بڑے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، اس لیے تو گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کر، بلکہ اس پروردگار کو اس چھوٹے گناہ کی وجہ سے ناراض نہ کر۔ ہم سمجھتے چھوٹا گناہ کر لیا تو کیا ہوگا، توبہ کر لیں گے، توبہ کا موقع ملے گا تبھی تو توبہ کرے گا۔ اگر توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا تو کہاں سے توبہ کریں گے، ہے نا؟ انسان اسی امید پر گناہ کرتا ہے، ابھی وقت ہے توبہ کریں گے، ابھی وقت ہے توبہ کریں گے، لیکن دوستو ایک وقت آتا ہے کہ انسان بغیر توبہ کی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ اسے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سب سے بڑا خسارہ اس انسان کے لیے ہے جو توبہ کے بغیر دنیا سے چلا جائے۔ اس لیے صبح شام دوپہر ہر وقت میں انسان کو ڈرنا چاہیے، اور گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنا چاہیے۔ اور گناہ کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو فوری طور پر جو ہے نا چھوڑ دیا جائے۔ اگر گناہ کی عادت لگ گئی تو یہ ایسی ناسور بیماری ہے کہ انسان کی، اگر کینسر کی بیماری ہو جائے تو انسان کے لیے جان لیوا بن جاتی ہے، اور اگر انسان کے اندر گناہ کی عادت لگ گئی تو انسان کے ایمان لیوا بن جاتی ہے۔ سمجھ گئے نا؟ ہاں، ایمان کو بھی ختم کر دیتی ہے یہ چیز۔ اور انہی گناہوں کے وجوہات کی بنا پر، انہی گناہوں کی نحوست کی بنا پر دوستو آج یہ ہم سب پر حالات ہیں، ہے نا؟ اس لیے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سمجھنا چاہیے کہ نہیں، یہ گناہ بظاہر چھوٹا ہے لیکن میرا اللہ کتنا بڑا ہے، میں اس رب کی اتنی بڑی رب کی نافرمانی کروں۔ اور گناہ میں دوستو سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، چین نہیں ہے، بلکہ بے چینی ہے نا؟ انسان پریشان رہتا ہے، ڈپریشن میں رہتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے۔ حضرت مولانا مسعود اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ کے بندو، تم چاہے جتنا گناہ کر لو، تمہارے دلوں کو سکون نہیں آ سکتا، بے چینی ہی غالب رہے گی، تم ہمیشہ ٹینشن ہی میں رہو گے۔ اور وہ فرمایا کرتے تھے، عدل انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، عدل انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، یعنی قیامت ہی کے دن ہی جو عدل ہوگا اس کے اوپر موقوف نہیں ہے، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ عدل انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، یعنی ہمارے زندگی میں جو حالات آ رہے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ ہمارا بچہ ہم سے نافرمان، ہماری بیوی ہماری نافرمان، یہاں تک کہ ہمارے جانور ہمارے نافرمان بن جاتے ہیں، اور یہ آپ نہیں ان کو نافرمان کرتے، بلکہ جس رب کی آپ نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں وہ رب ان کو نافرمان بنا دیتا ہے۔ اس لیے کہ تو اتنے بڑے رب کائنات کی نافرمانی کر رہا ہے، ان کے حکم کو توڑ رہا ہے، تو اللہ اس بچے کے دل میں، اس بیوی کے دل میں تیری نافرمانی کو ڈال دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے نا؟ اور جب ایک ایمان والا، ایک اللہ کا بندہ، ایک اللہ کی بندی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، تو پھر دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے دل میں بھی ماں باپ کی محبت کو ڈال دیتے ہیں، وہ بچہ پھر ماں باپ کا فرمانبردار بن جاتا ہے، جانور بھی اس کے فرمانبردار بن جاتے ہیں۔ صحابہ کیا تھے؟ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے ساتھیوں کے ساتھ میں، قافلے سے بچھڑ گئے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے انسان تو تھے صحابہ بھی، تو پریشان ہو گئے، اللہ کیا کروں؟ اتنے میں شیر کے دھاڑنے کی آواز آئی، شیر جب دھاڑنے لگا تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگ گئے صحابی رسول حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے میری رہبری کے لیے شیر کو بھیج دیا، اپنے ہوتے تو کیا ہوتا؟ ہارٹ اٹیک آتا نا، کتے کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، اتنا سا سانپ دکھتا ہے تو، ہے نا، ہماری چربی پگھل جاتی، اور وہ تو شیر۔ لیکن یہ صحابی ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تیرا احسان ہوا کہ تو نے میری رہبری کے لیے شیر کو بھیج دیا۔ اب یہ اطمینان سے کھڑے ہیں، اب دیکھ رہے ہیں کہ دور سے شیر آ رہا ہے، مطمئن ہیں، کوئی خوف نہیں، ہے نا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، مطمئن کھڑے ہیں، اور شیر آ رہا ہے، قریب آیا، اور آنے کے بعد تلووں میں جو ہے نا
قلباً ان کے گویا کے چاٹنے لگ گیا، ان کی قدم بوسی کرنے لگ گیا۔ لیکن یہ صحابی ہیں، کیا کہا شیر سے؟ اے اللہ کی مخلوق، تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، تو بھی نبی کا غلام ہے، میں بھی نبی کا غلام ہوں، تو بھی نبی کا غلام ہے، میں بھی نبی کا غلام ہوں، جیسا ظاہر میں ہوں ایسا ہی باطن میں ہوں، جیسا ظاہر میں تجھے نظر آ رہا ہوں ایسا ہی میرا باطن ہے، ایسا کہ نہیں ہے کہ میں ظاہر میں الگ ہوں باطن میں الگ ہوں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا ظاہر بہت اچھا ہے لیکن باطن بہت بگڑا ہوا ہے، باطن بہت بگڑا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ انسان کا ظاہر بہت اچھا ہوگا لیکن باطن بگڑا ہوگا، ہے نا؟ ہمارے حضرت جی پیر صاحب دامت برکاتہم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مسخ کر دیں گے، تبدیل کر دیں گے، اللہ کے احکامات کو مسخ کر دیں گے یعنی تبدیل کر دیں گے، حکموں کو توڑ دیں گے، اللہ کے احکامات کو مٹاتے چلے جائیں گے، اپنے گھروں سے، اپنے معاشرے سے، اپنی سوسائٹی سے، اپنی مسجدوں سے، اپنے مدرسوں سے، ہے نا، دینی شعبوں سے بھی اللہ کے احکامات مٹتے چلے جائیں گے۔ جب جوہلا کو اقتدار مل جاتا ہے تو وہ اپنی چلاتے ہیں، رب کی نہیں چلاتے، نبی کی نہیں چلاتے، وہ کہتے نہیں میرا سکہ چلنا چاہیے، چاہے وہ مسجد ہو مدرسہ ہو۔ علم سے ناواقف تو پھر یہ ہوتا ہے، پھر وہ کہتے نہیں ہم امام صاحب کی بات نہیں مانیں گے، ہم مولوی صاحب کی، مولانا کی بات، مفتی کی بات کو نہیں مانیں گے، ہماری شادی بیاہ خاندانی طریقے سے چلا ہوا ہے، یہ شادی بیاہ خاندانی اعتبار سے ہوگا، چاہے اللہ کا حکم مسخ ہو رہا ہو، نبی کا طریقہ مسخ ہو رہا ہو، کوئی پرواہ نہیں۔ اور یہی ہو رہا ہے آج، یہی ہو رہا ہے دوستو۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ کے احکامات کو مسخ کر دیں گے، تبدیل کر دیں گے، تو بظاہر مجھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت کی وجہ سے انسان کی شکل صورت تو مسخ نہیں کی جائے گی لیکن ان کے دل مسخ ہو چکے ہوں گے، تبدیل ہو چکے ہوں گے۔ ہم بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں، ہمارا نام مسلمانوں کی فہرست میں دنیاوی اعتبار سے رہے گا، ووٹر لسٹ کے اندر، راشن کارڈ کے اندر، ہے نا، آدھار کارڈ کے اندر، گرام پنچایت میں، ان سب میں ہمارا نام مسلمانوں کی فہرست میں رہے گا لیکن اللہ کی فہرست میں سے ہم نکل چکے ہوں گے۔ اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو وہ شیر آیا، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شیر کا کان پکڑا۔ کس کا کان پکڑا؟ شیر کا، بکری کا نہیں، ہاں، اور کیا کہا؟ اے نبی کا غلام، اے اللہ کی مخلوق، میں اپنے ساتھی سے بچھڑ گیا ہوں، چل مجھے اپنے ساتھی سے ملا دے، میری رہبری کر، مجھے راستہ دکھا۔ کان پکڑے پکڑے گئے جہاں بقیہ صحابہ بیٹھے تھے، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو گئے تھے، جہاں سے بچھڑ گئے تھے وہاں تک گیا، شیر پہنچایا ان کو اور پھر راستہ پکڑ کے چلا گیا وہ جنگل میں۔ کیا ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ ایسا کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ ویسا کامل ایمان چاہیے۔ وہ کامل ایمان والے تھے، اندر بھی سے بھی وہی تھے، باہر سے بھی ایسے ہی تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اندر میں ایک، باہر میں ایک، مندر میں ایک، مسجد میں ایک، بازار میں ایک، مسجد میں ایک، گھر میں ایک، مسجد میں ایک، دکان پر ایک، دو منہ کے سانپ، ہے نا۔ ہم اچھا دکھنا چاہتے ہیں، اچھا اپنے آپ کو کہلوانا چاہتے ہیں لیکن اچھا بننا نہیں چاہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو، مسجد میں تو میں اچھا ہوں اور دکان میں پھر بگڑا ہوں، مسجد میں تو اچھا ہوں، گھر میں بگڑا ہوں، بیوی کے ساتھ میں بگڑا ہوں، ماں کے ساتھ میں بگڑا ہوں، بچوں کے ساتھ میں بگڑا ہوں، وہاں ہمارے اخلاق سب ختم ہو جاتے ہیں، ہمارے کریکٹر سب ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر بیوی کے لیے ہم ظالم بن جاتے ہیں، ماں کے لیے ظالم بن جاتے ہیں، بچوں کے لیے ظالم بن جاتے ہیں، اور مسجد میں دوستوں میں اچھے۔
ہے نا؟ اگر دوست کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے کریکٹر ایسے ہیں، یعنی بیوی کے ساتھ میں اتنا ظلم کرتا ہے، تو برا لگے گا نا. اس لیے دوستوں کے ساتھ میں دوستوں کو چائے پلائیں گے، پارٹی دیں گے، ہے نا. وہ دوستوں کو پارٹی کھلانا سنت سمجھتے ہیں اور اچھی چیز سمجھتے ہیں، لیکن بیوی کو اپنے ساتھ کبھی ہوٹل میں لے جانا اس کو سنت نہیں سمجھتے. بیوی کو کبھی اپنے ساتھ میں تفریح کرانا اس کو سنت نہیں سمجھتے آج ہمارے نوجوان، ہے نا. وہ گرل فرینڈ کے منہ میں لقمہ ڈالیں گے. ارے دوستو وہ حرام ہے. نبی کے منہ میں لقمہ ڈالنے کو میرے آقا نے فرمایا یہ سنت ہے. آج سے زندہ کرو اس سنت کو، آپ کی بیویاں خوش ہو جائیں گی، ہے نا. بیویاں آپ کی خوش ہو جائیں گی اور آپ کی محسنہ ہو جائیں گی اور زیادہ. اگر کسی کی بیوی ترش مزاج ہے نا، کھٹے مزاج کی ہے، کڑک مزاج کی ہے، تو آپ یہ عمل کر کے دیکھو نبی کی اس سنت پر عمل کرو، دیکھو وہ کیسے مہربان نہیں ہو جاتی ہے. آج ہم بیویوں کی شکایت کرتے ہیں، غلطی صرف بیوی کی نہیں ہوتی دوستو، ہماری بھی تو غلطی ہے. کیا ہم بیوی کا وہ حق ادا کرتے ہیں جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے ساتھ میں معاملہ کیا تھا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کا حق ادا کیا، وہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ میں کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے بیوی سے جھاڑو لے کر کے اپنے گھر میں جھاڑو لگایا؟ کبھی یہ کہا بیوی سے لاؤ آج بیگم میں کپڑے دھو لیتا ہوں کل تم دھو لینا؟ کبھی بیوی سے یہ کہا کہ چلو آج تم بیمار ہو، چلو مت بناؤ کھانا، میں ہوٹل سے لے آتا ہوں یا کھانا میں بنا لیتا ہوں؟ یہ سنت ہے؟ نہیں. ہم تو یہ کہیں گے چاہے تم مر، تیرا سر دکھن دے تو کیا بھی ہون دے، تو نے پکانے کچھ، ہے نا. ہم نہ باقی معلوم نہیں، اوپر سے یہ ظلم، ہے نا. یہ دین نہیں ہے دوستو، یہ اسلام نہیں ہے. وہ بھی اللہ کی بندی ہے، وہ بھی انسان ہے نا. جیسے آپ کو اپنی بہن کا درد ہے، اپنی بیٹی کا درد ہے، تو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی پوتری ہے، وہ بھی کسی کی نواسی ہے جو آپ کے نکاح میں آئی ہے. اگر آپ کی بہن پر ظلم ہوتا ہے اور بہن وہاں سے فون کرتی ہے امی کو، امی آپ سے کہتی ہے، تو فوراً آپ اپنی بہن کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں. لیکن کیا کبھی اپنی بیوی کے بارے میں یہ سوچا کہ میری بیوی پر بھی تو ایسے ظلم ہوتے ہیں، میری ماں ایسے ظلم ڈھاتی ہے، تو کیا میری بیوی کا مجھ پر کیا حق ہے؟ آپ بیوی پر ظلم کر رہے ہیں کہ بیوی سے اپنی ماں کی خدمت بھی کرا رہے ہیں، بہن کی بھی کرا رہے ہیں، ہے نا. آپ اپنے باپ کی بھی کرا رہے ہیں اور آپ اپنی خدمت خود بھی کرا رہے ہیں. حالانکہ بیوی پر یہ سب حق نہیں ہے. آپ کی بیوی پر آپ کے ماں باپ کی خدمت آپ پر فرض ہے، یہ آپ کے ذمے ہے. ہاں اگر وہ آپ کی بیگم کرتی ہے تو یہ اس کا احسان ہے اور وہ آسانی کے ساتھ میں کر سکتی ہے. صرف آپ کے دو میٹھے بول کی وہ محتاج ہوتی ہے کہ میرا شوہر میرے سامنے دو میٹھے بول دے، دو میٹھے شبد آپ ادا کرو ان کے سامنے اور کہو دیکھو بیگم آج وہ میری ماں ہے، آج تمہاری وہ ساس ہے، کل تم بھی ساس بنو گی. اگر آج تم نے اپنے ساس کی خدمت کی، سسر کی خدمت کی، ہے نا، ان کو ماں باپ کا درجہ دیا، آپ نے ان کو ماں سمجھا اور باپ سمجھا، تو کل کو آنے والی بہو بھی تمہیں ماں ہی سمجھے گی، تمہیں ساس نہیں سمجھے گی، ماں سمجھے گی. لیکن کب؟ جب آج تم اپنی ساس کو ماں کا درجہ دو گی تو. اور ماں سے کہو بیٹی، ماں سے کہو امی جان، اپنی بہن آپ کی بیٹی دوسرے کے حوالے ہو گئی، اب آنے والی یہ بیٹی یہ آپ کی بیٹی ہی ہے، اب اس کو بہو مت کہو. اس کے بارے میں آپ کا تصور یہ نہ ہونا چاہیے کہ نہیں اب تو یہ دھوبن ہے، اچارن ہے، نوکرانی ہے، یہ خادمہ ہے. آنے والی بہو کے بارے میں ساس کا یہ تصور ہوتا ہے، سسر کا یہ تصور ہوتا ہے. اور نند بھاوت کا تو 36 کا آنکڑا رہتا ہے. وہ تو ایسی رانی بن جاتی ہیں اور پھر ایک ایک بات کی چغلی ماں کو کرتی ہے، ماں بھاوت نے ایسا کی، ماں آج ایسا کی، ماں یہ کی وہ کی. اور پھر اب جب اپنے سسرال جاتی ہے نکاح ہونے کے بعد میں پھر اس کو دال آٹے کا پتہ چلتا ہے نا دوستو. اس وجہ سے آج ہمارا گھر جو ہے نا جہنم بنا ہوا ہے. اور ہمارے اختیار کی ساری چیزیں دوستو کہ جب ہم ان چیزوں پر نگرانی کریں گے اور اس پر توجہ کر لیں گے تو پھر ہمارا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا. بیوی سے غلطی ہو گئی، بیوی کو سمجھا دو. ماں سے کوئی بات ہو گئی، اب ماں کی بھی سنو، باپ کی بھی سنو، بیوی کی بھی سنو. ایسا نہیں کہ نہیں آپ نے ماں کی سن لی، باپ کی سن لی اور بہنوں کی سن لی اور آ کر کے دمادم 1 2 3 بندوق کی گولی اڑا ڈالی اور پھر پچھتاتے بعد میں. اور پھر کیا کہتے ہیں ہم، مولانا صاحب میں نے غصے میں طلاق دے دی تھی. تو کیا ہنس کے طلاق دیتے؟ کسی نے آج تک لڈو کھلا کھلا کے طلاق دیا ہے کیا؟
ہاں تو بہت محسنہ ہے، بہت پیار کرنے والی، تو میری بیوی ہے، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، کوئی کہتا ہے کیا؟ مجھ سے بھی دیتا ہے. اور میجر پرابلم کچھ بھی نہیں، معمولی پرابلم ہے نا، مس اسٹینڈنگ کی وجہ سے جو ہے نا انسان اتنے بڑے الجھن پہ پڑ جاتا ہے. اس لیے دوستو اپنی زندگی کا جائزہ لیا کریں، ہم سوچا کریں ہم کیا کر رہے ہیں. پہلے سوچیں پھر بولیں، بولنے کے بعد میں پھر اس کو تولیں گے، مزہ نہیں ہے. غلط قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لیا کریں. اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں، مشائخ نے لکھا ہے کہ آگے قدم بڑھانے سے پہلے تولو اور پھر اس کے بعد میں آگے چلو. پہلے تولو پھر بولو، پہلے سوچو قدم اٹھانے سے پہلے، پھر آگے بڑھو. غلط راستے پر جا رہے تو اس کے لیے پہلے سوچ لو کہ جو میرے غلط قدم اٹھ رہے ہیں کل کو ان اللہ میرا مواخذہ ہوگا، ان قدم کے بارے میں مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. اس زبان سے اگر غلط بول نکل رہے ہیں اس کے بارے میں پہلے سوچو. اگر میں کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی دے دوں گا ہے نا، تو کل کو قیامت کے میدان میں اس جھوٹی گواہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے جواب دینا پڑے گا. اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ اگر اس زبان سے ہم نے ناحق کسی کو ایسے الفاظ کہہ دیے کہ جس سے سامنے والے کا دل دکھ گیا، اس کی دل آزاری ہو گئی، کل کو قیامت کے میدان میں اس کے بارے میں آپ کو جواب دینا پڑے گا. اگر آپ نے کسی کو خامخواہ کمینہ بھی کہہ دیا تو اس کمینے کہنے کا بھی جواب میدان محشر میں آپ کو دینا پڑے گا. یہ زبان اللہ نے یوں ہی نہیں دی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کہا گیا قرآن کریم کے اندر کہ تمہارے زبان کا ہر بول لکھا جا رہا ہے. اچھا بولو گے وہ بھی لکھا جائے گا، برا بولو گے وہ بھی لکھا جائے گا. سبحان اللہ کہو گے وہ بھی لکھا جائے گا، کسی کو گالی دو گے وہ بھی لکھا جائے گا. اور ان سب کا حساب تمہیں قیامت میں دینا پڑے گا. جب نامہ اعمال کھلیں گے قیامت کے میدان میں، پھر ہمیں دال آٹے کا بھاؤ سمجھ میں آئے گا، اور پھر سمجھ میں آئے گا کہ ہم کہاں تھے، گھوڑے پر سوار تھے کہ ہاتھی پر سوار تھے. اس وقت میں پچھتائیں گے دوستو، لیکن اس وقت کا پچھتانا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا. تو انسان کے گناہ کرنے کی 4 وجوہات ہوتی ہیں. قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ 4 گواہوں کو پیش کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے 4 وجوہات کی بنا پر گناہ کیا نا، کہ میرے گناہ کا کسی کو علم نہیں ہو سکا. تو اللہ نے کہا ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تیری گھات میں لگا ہوا ہے. گھات سمجھتے ہیں؟ گھات سمجھتے ہیں کیا؟ جب ایک شکاری شکار کرنے کے لیے نکلتا ہے تو ٹکٹکی نگاہوں سے ادھر ادھر پلک نہیں جھپکتا، ادھر ادھر نہیں دیکھتا، بلکہ ایک سوئی کے ساتھ میں اس کی نگاہ اس شکار کی طرف ہوتی ہے. ایسے ہی اللہ فرما رہے ان ربک لبالمرصاد کہ تمہارا رب تمہاری گھات میں لگا ہوا ہے. یہ مت سمجھنا کہ اللہ نے مجھے دیکھا نہیں، میرے گناہ کو دیکھا نہیں ہے. اور انسان سمجھتا ہے کہ میرے اس گناہ کا کسی کو علم نہیں ہوا، تو اللہ نے اس کا بھی جواب دیا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ تمہارے دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے. تمہارے آنکھوں سے جو اشارے ہوتے ہیں نا، اللہ اس سے بھی باخبر ہے، وہ بے خبر نہیں ہے. سمجھ گئے نا؟ اور جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میرے ساتھ میں کوئی نہیں ہے، میں اکیلا تھا، تو اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. قرآن کریم کے اندر ہی سے سارے جواب دے دیے ہیں کہ ہر وقت میں تمہارا اللہ تمہارے ساتھ میں ہے. اور اسی 4 وجوہات کی بنا پر ہم نے گناہ کیے ہیں. تو قیامت کے میدان میں 4 ہمارے لیے گواہان لائے جائیں گے، 4 گواہ ہوں گے، ہے نا. ایک شخص حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں آیا اور کہنے لگا کہ حضرت گناہ کرنے کا شوق ہے لیکن اللہ کے عذاب کا بھی ڈر ہے، گناہ چھٹتا بھی نہیں اور اللہ کے سامنے جواب دینے کا بھی ڈر ہے. تو کیا آپ کے پاس میں کوئی دوائی ہے، کوئی نسخہ ہے، کوئی کیمیا ہے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور اللہ کا عذاب بھی مجھے بھگتنا نہ پڑے؟ اللہ والے ہوتے ہیں. کہا کہ ہاں میرے پاس میں ایک ایسی پڑیا ہے، میں تجھے دیتا ہوں.
ایسا نسخہ بتاتا ہوں کہ تو گناہ بھی کرے اور تیری اللہ پکڑ بھی نہ کرے۔ خوش ہو گیا نوجوان۔ اللہ والے نے فرمایا حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایسا کر، جب تیرا دل چاہے گناہ کرنے کا، جب تیرا دل چاہے گناہ کرنے کا تو اللہ کی نگاہ سے چھپ جایا کرو، اللہ کی نگاہ سے چھپ کر گناہ کر لیا کرو۔ کہا حضرت کیسے ہوگا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، اللہ سے کیسے چھپ سکتا ہوں میں؟ اس کی نظر تو ہر طرف ہے، ہر جگہ پر ہے، یہ تو مشکل ہے بولے۔ پھر حضرت نے فرمایا اچھا ایک کام اور کر، تو کھانا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے، جب اللہ تجھ سے پوچھیں گے کہ تو نے گناہ کیوں کیا تو کہہ دینا کہ اللہ نہ تیرا کھایا نہ تیرا پیا، اس لیے میں نے گناہ کیا۔ تو کہنے لگا حضرت کیسے ہوگا؟ نہیں کھاؤں گا نہیں پیوں گا تو مر جاؤں گا، 1 سے 2 دن، 2 سے 3 دن، بس اتنی تو ہمت کر سکتا ہوں، چوتھے دن نہیں کھاؤں گا تو قبرستان پہنچ جاؤں گا، یہ بھی کام نہیں ہو سکتا۔ فرمایا پھر اچھا ایسا کر، یہ ساری ملک، ساری جو دنیا کی زمین ہے نا، اس میں ساری زمین ہے، یہ ساری ملک اللہ کی ملک ہے، اور کسی کی ملک میں رہتے ہوئے اس کی نافرمانی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ تو ایسا کر، اس زمین سے اور آسمان سے بھی باہر نکل جا، پھر گناہ کر۔ تو کہنے لگا کہاں جا کے گناہ کروں گا؟ زمین سے بھی نہیں نکل سکتا، آسمان سے باہر بھی نہیں جا سکتا، جس کو قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، ہے نا؟ کیا انسانوں اور جناتوں کی جماعت، اگر تمہارے اندر اتنی کیپیسٹی ہے، اتنی طاقت ہے کہ تم میرا کھا کر میرا پی کر میری نافرمانی کر رہے ہو، تو یہاں سے میری زمین سے نکل جاؤ، میرے آسمان سے نکل کر کے پھر گناہ کر کے بتاؤ۔ تو کیا انسان نکل سکتا ہے؟ کہاں جائے گا؟ کولو کا بیل، کولو کا بیل سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ کیا بولتے ہیں آپ کے مولانا؟ ہاں، تیلی کا بیل۔ وہ تیل نکالنے والے پہلے ہوتے تھے نا، ابھی بھی دیکھتے ہیں نا آپ، گنا رس نکالتے ہیں گڑ بنانے کے لیے، ہے نا؟ تو وہ 1-2 بیل کو لگاتے ہیں اور وہ ہر پھر کے ایک ہی جگہ پر آتا ہے۔ تو یہ حالت ہماری ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ نہیں زمین سے باہر جا سکتے ہیں اور نہ ہی آسمان سے باہر جا سکتے ہیں، ہاں قبرستان میں جا سکتے ہیں، اتنا ہی ہو سکتا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا، نہ زمین سے باہر جا سکتا ہوں نہ آسمان سے باہر۔ کہا اچھا چوتھی تجویز تجھے یہ بتاتا ہوں کہ ایسا کر، جب تیری روح نکالنے کے لیے فرشتے آئے تو کہہ دینا کہ ابھی تھوڑا چانس دے دو، ٹائم دے دو مجھے۔ تو کہنے لگا کہ حضرت میں نے سنا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو نہ 1 منٹ ادھر نہ ادھر، تو میں کیسے بول سکتا ہوں فرشتوں کو؟ نہیں کہہ سکتا۔ تو حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ بھی نہیں کر سکتا؟ کہا کہ نہیں کر سکتا۔ کہا کہ اچھا ایک اور کام کر، 5ویں تجویز وہ یہ ہے کہ جب تیرا انتقال ہو جائے اور تجھے تیری قبر میں دفن کر دیا جائے، اور جب وہاں پر فرشتے آئے، جب وہاں پر فرشتے تیری کارگزاری لینے کے لیے آئے، سوال کرنے کے لیے آئے، تو اپنی قبر پر لکھ کر لگا دینا نو ایڈمیشن وداؤٹ پرمیشن، ہے نا؟ بغیر اجازت اندر آنا منع ہے۔ کہا حضرت میں کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں تو مردہ رہوں گا، کیسے لگا سکتا ہوں لکھ کر کے، اور میری ضرورت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ کہا کہ نہیں کر سکتا، کہ جی نہیں کر سکتا۔ حضرت نے فرمایا اچھا ایک چھٹی تجویز اور یہ ہے، وہ یہ کہ جب اللہ فرشتوں کو بھیجے کہ یہ میرا نافرمان مجرم بندہ ہے، چلو اس کو لے جاؤ یہاں سے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو، تو وہاں پر تو کیا کرنا؟ اڑ جانا، میں جاتا نہیں، میں نہیں جاتا۔ کہا حضرت یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اب توا گرم ہو گیا تھا، حضرت جلال میں آئے، کہا ارے اللہ کے بندے جب تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اتنے بڑے رب کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ کہا حضرت بات سمجھ میں آ گئی، آج کے بعد میں توبہ کر دوں، اب گناہ نہیں کروں گا، چھوڑ دیا گناہ۔ کیا کر سکتا ہے بندہ؟ بندے کی کوئی مجال ہے ہی نہیں، بندے کی کوئی مجال ہے ہی نہیں ہے دوستو اللہ کے سامنے۔ تو اس لیے بندہ تو بندہ ہی رہے، ہے نا؟ اور بندے کی صفت میں سے یہ چیز ہے کہ بندے کے اندر بندگی آ جائے، عبدیت آ جائے۔ عبد کہتے ہی ہیں اس کو کہ جس بندے کے اندر
عبدیت کی صفت پیدا ہو جائے، اپنے آپ کو ہمیشہ کمتر، کمزور، حقیر ہے نا سمجھتا رہے اور چلتا رہے، روتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے۔ دعوت میں یہ سکھایا جاتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں یہ سکھایا جاتا ہے نا دوستو۔ تو کل کو قیامت کے میدان میں کتنے گواہ لائے جائیں گے؟ کتنے گواہ؟ 4 گواہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے گناہ کتنی وجوہات کی بنا پر کیا ہے؟ کتنے سبب کی وجہ سے؟ 4 سبب کی وجہ سے۔ پوری کروں بات کو کہ ختم کر دوں؟ نماز کا ٹائم کتنے بجے ہے؟ 7:45 ہے، بس کر دینا، اچھا ہے۔ ہاں بات پوری کروں اگر آپ لوگ کی اجازت ہو تو، ورنہ کہیں گے بھوک لگی تھی، کھیت سے آئے تھے اور ان کا کیا نہیں سو بیان چلا تھا، کھانے بھی دیے نہیں وقت پر، تو بعد میں ہمارا نام کسے شمگا نہیں کریں گے نا؟ شمگا سمجھتے کیا؟ آپ کے یہاں شاید نہیں چلتا، مہاراشٹر میں چلتا ہے نا بولنا؟ خیر، تو کل کو قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ 4 گواہوں کو لائیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے گناہ، جن وجوہات کی بنا پر ہم نے گناہ کیے تھے، سب سے پہلے ہمارے خلاف جو گواہی دینے والی چیز ہوگی نا، وہ ہوگا ہمارا نامہ اعمال، جس کو قرآن کریم نے فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ کہ جب وہ کتاب سامنے کھولی جائے گی، نامہ اعمال جو رجسٹر کھلیں گے نا، تو انسان اب کانپے گا، تھرائے گا، ڈرے گا، اور پھر کہے گا کیا ہو گیا اس کتاب کو؟ وَيَقُولُونَ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، کیا ہو گیا اس کتاب کو؟ ہم کہیں گے خود کیا ہو گیا میری اس کتاب کو؟ ہائے میری بدبختی، ہائے افسوس، کیا ہو گیا میری اس کتاب کو کہ اس نے نہ میرے چھوٹے گناہ چھوڑے اور نہ ہی بڑے گناہ چھوڑے ہیں، ہر گناہ کو اس نے ایڈ کر لیا ہے۔ ابھی موبائل میں ہر چیز ایڈ ہو رہی ہے نا، ہاں، تو تمام گناہ اس کے اندر ایڈ ہو جائیں گے۔ اب انسان پریشان ہوگا کہ کیا ہو گیا اس کتاب کو کہ اس نے میرا کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں، نہ چھوٹا نہ بڑا، سب گناہوں کو اس نے ایڈ کر لیا، جمع کر لیا اس کے اندر۔ اللہ فرمائیں گے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو تم نے کیا ہے، تمہارا کیا دھرا تمہارے سامنے ہے، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، تمہارا رب ظالم نہیں ہے، کسی پر ظلم نہیں کرے گا تمہارا رب۔ جو تم نے کیا ہے یہ تمہارے کیے ہوئے کرتوت اور تمہارا نامہ اعمال۔ دوسرا انسان کا گواہ کون ہوگا؟ فرشتے آئیں گے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، وہ فرشتے، لکھنے والے مقرر فرشتے ہمارے خلاف گواہی دیں گے، حالانکہ اللہ ہمارے ہر چیز سے باخبر ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 2 باڈی گارڈ کو بٹھلائے ہیں، ہے نا، کہ دیکھو ان کے رات کے اعمال، ان کے دن کے اعمال، ان کی جلوت کے، ان کی خلوت کے، ان کے بازار کے عمل کیسے تھے، دکان کے عمل کیسے تھے، گھریلو زندگی ان کی کیسی تھی، بازار والی زندگی کیسی تھی، تنہائی کی زندگی کیسی تھی، دوستوں والی زندگی کیسی تھی، ان سارے اعمال کو لکھنے والے فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں۔ ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ بھی لکھتا ہے فرشتہ، ہے نا، دعویٰ فرشتہ گناہ لکھتا ہے، سیدھے کندھے کا فرشتہ ہماری نیکیاں لکھتا ہے۔ اور دیکھو بھی یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے، یہ سیدھے کندھے کا جو فرشتہ ہے کرامن، یہ امیر ہے اور یہ مامور ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے، جب بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو یہ فرشتہ سیدھے کندھے کا فوراً لکھ ڈالتا ہے، اور جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ قلم اٹھاتا ہے تو یہ امیر صاحب اس کو روکتے ہیں، کرامن صاحب اس کو روکتے ہیں، ابھی ذرا ٹھہر، ارے اللہ کا بندہ ہے، ابھی اس نے ظہر میں گناہ کیا ہے، عصر کی نماز کا وقت باقی ہے، یہ اللہ کا بندہ آئے گا، عصر کی نماز پڑھے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، توبہ کرے گا، کیوں اتنے جلدی کر رہا ہے؟ تو امیر کی بات ماننے کی رہتی نا، تو رک جاتا ہے فرشتہ، ٹھیک ہے امیر صاحب تمہاری بات مان رہا ہوں میں۔ اب اگر عصر بھی چلی گئی، پھر مغرب ہونے کے بعد مغرب تک یہ انتظار کرتا ہے، پھر مغرب میں قلم اٹھاتا ہے، پھر یہ فرشتہ کہتا ہے نہیں آ سکا، کسی کام کی وجہ سے کھیتی باڑی میں گیا تھا، کہیں اور چلا گیا تھا، غافل ہو گیا تھا، آئے گا ابھی، عشاء تک انتظار کرتا ہے۔
جب عشاء میں بھی بندہ نہیں آتا، توبہ نہیں کرتا، اللہ سے معافی نہیں مانگتا، اب یہ فرشتہ قلم اٹھاتا ہے، اس کے گناہ کو لکھ لیتا ہے۔ اللہ کتنے بڑے کریم ہیں دوستو، ہم کو کتنا مہلت دے رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم اپنے گناہ سے توبہ نہیں کرتے تو گناہ ذمہ داری کس کی ہے؟ مجرم کون ہے؟ ہم ہیں، غافل ہم ہیں۔ تو وہ فرشتے کل کو قیامت کے میدان میں ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہاں باری تعالیٰ اس بندے نے یہ گناہ کیا تھا اور میں نے اس گناہ کو کرتے ہوئے دیکھا تھا، ہے نا؟ اس لیے انسان کو گناہ کرتے ہوئے کم سے کم فرشتوں کا لحاظ تو کرنا چاہیے۔ ہمارے بعض گناہ تو دوستو ایسے ہیں کہ فرشتے تو درکنار، شیطان بھی ہمارے گناہ کو دیکھ کر کے شرما جاتا ہے کہ اتنا برا گناہ تو مجھ سے بھی نہیں ہوتا، میں بھی نہیں کرواتا، لیکن یہ بندہ اتنا بڑا غافل ہے، اپنے رب کی ایسی بڑی نافرمانی کر رہا ہے، اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے، شیطان بھی شرما جاتا ہے۔ تو تیسرا ہمارے خلاف، ہمارے گناہوں کے خلاف جو گواہی دینے والا ہوگا وہ کون ہوگا؟ یہ ہمارے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں، ہمارے جسم کے اعضاء، جس کو خوش کرنے کے لیے ہم نے اللہ کے حکموں کو توڑا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں کو چھوڑا، جس نفس کو، جس جسم کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے ہم نے اللہ کی بغاوت کی، یہی نفس اور یہی ہمارے ہاتھ اور پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ سمجھ گئے نا؟ الیوم نختم علی افواہہم، اللہ قیامت کے میدان میں ہمارے منہ پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور ہمارے انگلیوں کے پوروے ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ ہماری انگلیاں ہمارے خلاف بولے گی، سمجھ گئے؟ یہ ہمارے پاؤں اور پاؤں کی انگلیاں یہ ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ تو انسان پریشان ہوگا، کہے گا لما شہدتم علینا، لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی، کیسے دی؟ اللہ پھر انہیں اعضاء کو بولنے کی طاقت دیں گے، یہ ہمارے اعضاء کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہم نہیں بول رہے ہیں بلکہ ہمارا وہ پروردگار جس نے ساری چیز کو طاقت اور قوت دی، گویائی دی بولنے کی، وہ پروردگار ہمیں بولنے کی طاقت دے رہا ہے، ہم سے بلوا رہا ہے تمہارے خلاف۔ ان اعضاء کو اللہ ہمارے خلاف ہی بولنے کی طاقت دیں گے۔ کیا نہیں بولیں گے یہ اعضاء؟ ہمارا یقین ہے کہ نہیں ہے اس پر؟ ہے نا دوستو؟ ہاں، یہ قیامت کے میدان میں ہمارے اعضاء ہی ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اگر اس پر یقین نہیں ہے تو گویا کہ قرآن کریم کی اس آیت کا انکار ہے، اور اس آیت کا انکار کرنے والا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، کافر ہو سکتا ہے۔ ہمارے خلاف ہی گواہی دیں گے۔ اور چوتھی چیز جو ہمارے خلاف گواہی دے گی وہ یہ ساری زمین اللہ کی، یہ ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فوٹوگرافر بنا دیا ہے، کیمرہ بنا دیا ہے۔ آج تو ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے نا؟ ہماری ہر چیز اس کیمرے موبائل کے اندر سب کیا ہو رہی ہے؟ ایڈ ہو رہی ہے، نہیں؟ ویڈیو گرافر ہمارے ساری چیزیں ہو رہی ہے اس موبائل کے اندر۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے اس ساری سرزمین کو انسانوں کے لیے کیا بنایا ہے؟ ویڈیو کیمرہ بنایا ہے، فوٹوگرافر بنایا ہے۔ جب یہ بندہ چلتا ہے اللہ کی سرزمین پر، اللہ کی زمین پر جب کوئی گناہ کرتا ہے تو زمین اس کو بھی لکھ لیتی ہے، اور جب کوئی برائی کرتا ہے زمین اس کو بھی دیکھتی ہے، اس کو بھی لکھ لیتی ہے۔ تو کل کو قیامت کے میدان میں جب یہ تین گواہ ہو جائیں گے، چوتھی گواہی اللہ تعالیٰ اس زمین سے دلوائیں گے۔ اللہ کہیں گے یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، زمین کو اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت دے گی کہ تو بول اب اس بندے کے بارے میں، یہ بندہ تیری پشت پر، تیری پیٹھ پر، رات میں، دن میں، خلوت میں، جلوت میں چلتا تھا، پھرتا تھا، کون کون سے گناہ اس بندے نے تیری پشت پر، تیری پیٹھ پر کیے ہیں، اور کون کون سے اچھے اعمال تیری پیٹھ پر کیے ہیں۔ یہ زمین ساری اپنی فائل اوپن کرے گی ہمارے بارے میں۔ ہاں دوستو، اس لیے ہم غافل نہ رہیں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے اور کون میرے ساتھ میں ہے۔ ہمارے سارے گناہ لکھنے والے، دیکھنے والے سب ہو رہے ہیں، ہمارے لکھے جا رہے ہیں۔ دیکھنے والے اللہ جو دیکھ رہے ہیں، زمین لکھ رہی ہے، زمین ہمارا فوٹوگرافر کر رہی ہے۔
یہ سارے ہمارے نام اعمال جو ہے نا دوستو بزرگوں باری تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو رہی ہے اور لکھے جا رہے ہیں، اور قیامت کے میدان میں یہ ساری فائل اوپن ہوگی۔ اس لیے انسان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو قیامت کے میدان میں اگر ہماری فائل اوپن ہو گئی، ہمارے گناہ ڈسپلے ہو گئے، کیا دوستو ہمارا بنے گا؟ اگر ہمارے گناہ میدان محشر میں ڈسپلے ہو گئے، ہمارا کیا بنے گا؟ کیا ہم شکل دکھانے کے قابل ہوں گے، لائق ہوں گے؟ ہماری وہاں پر ماں ہوگی، باپ ہوں گے، دوست احباب ہوں گے، بیٹی ہوگی، بیوی ہوگی، ایسا اقربا ہوں گے، اور 1,24,000 نبیوں کی امتیں ہوں گی۔ اگر ہمارے گناہ نام بنام کے ساتھ میں، وہاں پر یہ معاملہ نہیں ہے کہ نہیں نام بنام فائل آئے گی، ہے نا؟ جیسے آج کل کمپنیوں کے اندر لگتی ہے نا فائل، ہے نا؟ بچوں کے ایگزام ہوتے تو اس کے رزلٹ لگتے ہیں نا نام کے ساتھ میں، والد کے نام کے ساتھ، اور جو ہے نا سرنیم کے ساتھ میں۔ ایسے ہی ہماری فائل وہاں اوپن کر دی جائے گی، اور جب سارے مجمع کے سامنے فائل اوپن ہوگی تو کیا ہم ماں کو منہ دکھا سکتے ہیں، بیوی کو منہ دکھا سکتے ہیں، اپنی بیٹی کو منہ دکھا سکتے ہیں؟ دوست احباب کو منہ دکھانے کے قابل رہیں گے؟ ماں کہے گی بیٹا تجھے عالم بنایا تھا، مفتی بنایا تھا، حافظ قرآن تھا، تو دین کا داعی تھا، تو چلے 4 مہینے جاتا تھا، تیرے کہنے کی وجہ سے لوگ جنت میں چلے گئے، اور تیرا کون سا ایسا کالا عمل تھا، تیرے ایسے کون سے کرتوت تھے جس کی وجہ سے تو جہنم کے سب میں کھڑا ہو گیا؟ بتا لو دوستو، اگر ہم گناہوں سے توبہ کر کے نہیں گئے اور ہمارے گناہ معاف نہیں ہوئے تو فائل اوپن ہو جائے گی، اور ہمارے لیے کہیں آواز نہ لگ جائے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کیا بنے گا دوستو ہمارا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں ہم پر حالات کو ڈال کر کے ہم سب کو متنبہ کیا ہے، چوکنا کیا ہے، الارم بجا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو ابھی بھی تم کو ایک چانس ہے، گولڈن چانس ہم تم کو دے رہے ہیں، ایک وقت ہے تمہارے پاس میں، ابھی بھی توبہ کر لو، رجوع ہو جاؤ، اور میرے احکامات پر، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے والے بن جاؤ، ورنہ یاد رکھو اگر تم نے غفلت میں زندگی گزاری تو ایسے حالات تم پر آ جائیں گے کہ توبہ کرنے کی فرصت بھی نہیں ملے گی، بغیر توبہ کی دنیا سے جاؤ گے۔ اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ؟ سب سے پہلے ہم نمازوں کا اہتمام کریں کہ ہماری زندگی کے اندر جو پچھلے گئی اس کی قضا کریں، آج کے بعد میں یہ عہد کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ، ہے نا؟ ہر نماز کو ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی کام کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے آگے پیچھے ہو گیا تو بھی اتنی فکر تو ضرور کریں کہ انشاءاللہ ہم قضا نہیں کریں گے۔ دوسری چیز، ہم اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں، رات کی تنہائی میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھیں، اللہ سے معافی مانگے، اپنے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، عزیز اقربا کے لیے، ہے نا؟ اور اس وقت میں ساری امت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، ساری انسانیت پر جو وبا اور مصیبت آئی ہوئی ہے دوستو، یہ ہم سب کے گناہوں کی نوسط کی وجہ سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس دھرتی کا نائب خلیفہ اور ذمہ دار بنایا ہے، اور جب ایک ذمہ دار اپنی ذمہ داری سے کیا ہو جاتا ہے، سبکدوش ہو جاتا ہے، اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھاتا، تو پھر دوستو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو کیا کر دیتے ہیں، ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، اس سے وہ عہدہ چھین لیتے ہیں۔ تو آج ہمارے گناہوں کی نوسط کی وجہ سے یہ اتنی بڑی وبا اور اتنا بڑا عذاب اللہ کا مسلط ہے۔ تو یہ دوسرا کام۔ تیسرا کام یہ کریں کہ اس مصیبت کو اٹھانے کے لیے ہم اپنے گھر میں جتنے بھی فرد ہیں اپنی حیثیت کے مطابق 1 2 روپیہ روزانہ ہم کیا کریں، صدقہ نکالیں۔ اپنی حیثیت کے مطابق گھر میں 4 فرد ہیں، 5 فرد ہیں، 4 روپے نکالیں، 2 روپے کے حساب سے 10 روپے نکالیں، لیکن روزانہ نکالیں، ہے نا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے نا کہ اپنی پریشانی مصیبتوں کو صدقے کے ذریعے سے دور کیا کرو، تو صدقے کا اہتمام کریں، اور دعاؤں کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اور توبہ میں دیر نہ کریں، ہے نا؟ عجلوا بالتوبۃ قبل الموت، کیا کریں ہم؟ توبہ میں جلدی کریں موت سے پہلے، نماز میں جلدی کریں اپنی نماز جنازہ پڑھی جانے سے پہلے۔ تو کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک تھوڑا سا وقت ہم جو ہے نا کیا کریں، 24 گھنٹے میں سے ایک 10 منٹ کا، زیادہ نہیں 10 منٹ کا وقت نکالیں کہ جس میں ہم اپنے اللہ کو راضی کریں۔ دیکھو ماں کتنے بھی غصے میں ہو، باپ کتنے بھی غصے میں ہو، ہے نا، بچے کو ڈنڈا اٹھائے مارنے کے لیے، اور اگر بچہ پاؤں پکڑ کے کہے ابو ابو ابو، میرے ہی ابو ہیں
آپ ہی میرے ابو ہیں، آپ ہی میری امی، آپ ہی میری امی ہیں، تو فوراً ماں اپنے غصے کو بھول جاتی ہے، درگزر کر دیتی ہے، باپ بھی اپنا ڈنڈے کو چھوڑ دیتا ہے۔ آج اللہ ناراض ہیں، اللہ کو راضی کرنے